اپنی اولاد کے سامنے تسبیح پکڑ کر، کاؤنٹر پکڑ کر، زبانیں تمہاری درودوں سے تر رہیں گی. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں کرتا ہوا. باپ گالی نکالے گا، اولاد بھی گالی نکالے گی. باپ بے نمازی ہے، اولاد مصلی پہ کبھی کھڑی نہیں ہوگی. ماں بے نمازی ہے، بچی کبھی مصلی نہیں بچائے. لیکن بچی گھر میں ماحول دیکھے گی تو وہ اعتکاف بھی کرے گی، وہ روزے بھی رکھے گی. بچہ جب دیکھے گا کہ باپ نمازوں کے ٹائم پہ نکلتا ہے، نماز کے لیے وضو بھی کرتا ہے، کپڑے بھی پاک رکھتا ہے اور زبان کا بھی کنٹرول کرتا ہے، اولاد میں بھی یہ صفات آتی ہیں. تو درود پاک میں اور آپ کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نسلوں کو یہ برکتیں دیتا ہے. ایک بار مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں تمام تر برادری جو یہاں پر حاضر ہیں، حضرت بابا بکا سرکار رحمۃ اللہ علیہ المعروف لال جھنڈے والی سرکار کے سالانہ عرس پاک کی تیاریاں جاری و ساری ہیں. آپ لوگ سالانہ یہ محفل کراتے ہیں بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ والے جس پر کرم فرماتے ہیں، نظر فرماتے ہیں، اللہ ان کا دونوں جہانوں کے بیڑے پر پار فرما دیتا ہے. دیکھیں اصلا نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے اصلا نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی اور مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ذرا سمجھنا. ایک کوا اڑتا ہوا ایک جنگل کے اندر سے گزرا. اس جنگل کے بارے میں بڑا مشہور تھا، یہاں پہ شیر رہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے بزرگوں سے سنا جہاں پر بابا بگا رحمۃ اللہ علیہ کا کشمیر میں مزار ہے، وہاں پر بھی جنگل اور بڑی پہاڑی ہے، بڑا بیابان. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محبت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا، نگاہ ولی کا فیض آپ کو ملا. آپ نے جس انداز میں وہاں پر سرکار کا جو مزار بنایا ہے اور وہاں رونقیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جنگل سے گزرا. اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پہ تو شیر رہتے ہیں. اور اڑتے ہوئے وہ ایک درخت پہ سانس لینے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھا تو نیچے دیکھتا تو حیران ہوتا. ایک بکری جو ہے بڑی چال چل چل کر، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بدماشی کے ساتھ، اٹھلا اٹھلا کے چل رہی تھی. کوا بڑا حیران ہوا، اڑتے ہوئے بکری کے پاس گیا. اللہ کی بندی، اس جنگل میں شیر رہتے ہیں، تجھے نہیں پتا؟ تجھے ذرا خوف نہیں ہے؟ تجھے ذرا ڈر نہیں ہے؟ اور تو اس طریقے سے جنگل کے اندر بے خوف ہو کے پھر رہی ہے. تو بکری آگے سے ہنس پڑی، کہ مجھے کوئی خوف نہیں. کہ وجہ؟ کہ میں نے شیروں سے میری دوستی ہوگی. کہ تیری کیسے شیروں سے دوستی ہو؟ تو بکری ذات، تجھے شیر کھاتا ہے، تیری کہاں سے؟ وہ تو تیرے دشمن ہیں، تیرے کہاں سے دوست بن گئے؟ اور وجہ یہ تھی کہ اس جنگل کے اندر ایک شیرنی رہتی تھی، اس نے 2 بچے دیے تھے. ابھی یہ بچے چھوٹے ہی تھے کہ وہ شیرنی مر گئی. اس کے مرنے کے بعد مجھے رحم آیا. ایک دن اس کے بچوں غار کے پاس سے گزرے تو میں نے اس کے بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیا. وہ بچے مجھے ہی اپنی ماں سمجھ بیٹھے. اب وہ بچے جوان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر کے رکھا ہوا جنگل میں کہ خبردار کسی نے ہماری بکری ماں کی طرف پٹھی نظر سے دیکھا بھی چیر کے رکھ دیں گے ہم اسے. لہٰذا میں اب ان کی ماں بن چکی اور میرا احسان ہے ان کے اوپر. اور وہ شیر اعلیٰ نسل والے، وہ جس پر احسان انہیں کر دیا جائے وہ بولتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو وہ بولتے نہیں ہیں. کوا بڑا متاثر ہوا اس کہانی سے. اس نے کہا یار کمال ہے، یہ نیکی کرنا تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور نیکی کرنی چاہیے. بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا میں بھی یار کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس سے میری بھی جو ہے رونق اور تھوڑا سا روب جوب ہونا چاہیے. اڑتا ہوا دریا کی طرف گیا، وہاں پر ایک چیز اسے ملی اور عجیب منظر دیکھتا ہے. اس نے کہا لو جی نیکی کا موقع آ گیا ہے. دیکھتا کیا ہے، ایک چوہا ہے، وہ جناب علی پانی کے لہر کے اوپر وہ ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے اور کبھی سر نکالتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے. کوے نے کہا چلو جی نیکی کا موقع آ گیا. کوے نے پنجوں میں اسے اٹھایا، دریا سے اٹھایا، اٹھا کر اسے وہاں پر لا کر سائڈ پر اس نے چوہے کو رکھ دیا اور جناب اپنے پروں سے جو ہے ہلکا ہلکا اور پھر اپنے پنجوں سے اس کے جو پر پانی جو ہے اس کا سکانے لگا اور چونچ سے اس کی کھال کو سکانے لگا دھوپ میں رکھ کر. ادھر کوا لگا ہوا بے فکر نیکی کے جنون میں، ادھر چوہا جو ہے وہ اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے دانتوں سے کوے کے پر کتر رہا ہے. بالکل کوے کو یہ نہیں پتا میرے ساتھ ہو رہا کیا. جب ایسا ہوا وہ چوہا خشک ہو گیا اور چوہا جانے لگا تو شکریہ وغیرہ ادا کر کے جیسے ہی چوہا جانے لگا اس نے کہا چلو یار شکر میں نے نیکی کر لیا، آج کے دن بڑی نیکی کی. یہ کہہ کہ کوا اڑنے کے لیے وہ ڈاری مارنے لگا تو دیکھتا کہ اوہو دوئے پر میرے قطرے پہ، دونوں پر میرے کاٹے ہوئے پڑے ہیں سارے. اس نے تو ٹک دیے جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں.
تو بڑا پریشان سے نہ اڈاری مار سکا، اوپر تک کی اڈاری تو دور کی بات ہے، اب تو ایسا اپنی جان بچانی اس کے لیے مشکل ہے۔ کوا جناب ایسا پنجوں پر گھسیٹتا گھسیٹتا سائڈ پہ جا رہا تھا، اتفاق ہے وہ بکری ادھر آ گئی۔ اس نے کوے کو دیکھا، کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تیرا یہ منظر تھا، تو اڑ کے کہاں درختوں پہ کہاں ادھر ادھر اڑا تھا، ابھی یہ عزت کس نے کیا؟ کہا حقیقت بات ایسی ہوئی ہے کہ میں نے تیری نیکی کی کہانی سنی تھی، میری توبہ جو آج کے بعد میں کسی سے نیکی کروں، تو میں نے تیری کہانی سن کے میں نے جناب چوہے سے نیکی کی ہے، تو اس نے تو آگے سے دیکھی میرے ساتھ یہ حال کی۔ بکری نے کہا نہ نیکی سے نہ رکی، لیکن نیکی کرتے وقت دیکھ نہیں کہ کسی نسل والے کے ساتھ نیکی کریں، اصل والے سے کسی نیکی کریں۔ میں نے شیر کے ساتھ نیکی کی ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلوں تک نہیں بول دے، کسی نسل والے خیر والے سے نیکی کریے، وہ تجھے ہمیشہ فائدہ ہی دے گا۔ بے اصلہ نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ یہ جو چوہے کے ساتھ تو کر بیٹھے تو یہ تو بدذات ہے، اس نے تیرے ساتھ یہی کرنا ہے۔ شیطان مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ چوہا، وہ بدذات ہے جو تجھے کہتا ہے آ گناہ کی طرف جائیں، فی الحال نماز نہ پڑھ مزہ آئے گا، بعد اچ کر لیسا تکی جاسی ہو جاسی، بعد میں حج کر لیں گے، بعد میں زکوٰۃ دے دیں گے، قربانی بھی اس لیے کرنی کہ لوگوں کو پتہ چلے 6 لاکھ روپے دا بیڑا آندا ہے۔ ساتھ ریاکاری کرواتا ہے، دکھلاوا کرواتا ہے، پیسے بھی وہاں دینے جہاں 4 بندوں کو پتہ چلے جو صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ لیکن میرے رحمان کے جو اللہ والے ولی ہوتے ہیں، اور ولیوں کا جن پر سایہ ہوتا ہے، وہ دلوں میں یہ بات ڈالتے تھے جو نیکی کرنی اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ اللہ والوں کی فیض اور اللہ والوں کی برکت کیسی ملتی ہے، آخری واقعہ سن کے اختتام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن شیطان کو دیکھا، یہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن شیطان کو دیکھا، گلی کے کونے پہ یوں جھکا ہوا تھا، میری طرف اس کی کمر تھی، میں نے ہاتھ میں سوٹی تھی، جا کر میں نے زور سے سوٹی اس کی کمر پر میں نے ماری۔ میرا یہ خیال تھا سوٹی لگے گی، چیخے گا، شور مچائے گا، لیکن میں اس وقت بڑا حیران ہوا۔ صحابی رسول اللہ کے محبوب کے صحابی فرمانے میں بڑا حیران ہوا کہ جیسے ہی میں نے اسے سوٹی ماری وہ تو سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا اور لال لال آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا او دشمن خدا اور شیطان لعین مردود، یہ بتا تجھے میں نے سوٹی ماری، اتنا زور سے ڈنڈا تجھے مارا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں ہوا، کوئی چوٹ نہیں لگی؟ تو آگے سے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ابو سعید یہ تمہاری سوٹیاں، یہ تمہاری تلواریں، تمہارے نیزے، تمہارے تیر، تمہارے چاقو، یہ ہم شیطانوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، مار کے دیکھ لو، ہمیں اس سے کچھ اثر نہیں ہوتا، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کہا پھر تمہیں تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہاں 2 بندوں سے بڑا ڈرتے ہیں ہم، 2 بندوں سے بڑا ڈرتے ہیں۔ ایک وہ بندہ، اب یہ وظیفہ آپ سب کے لیے ہے، ایک وہ بندہ جو اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جو بندہ ایک دفعہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے جیسے 70 تلواریں کوئی میرے سینے میں مار دے اکٹھی کر کے، اتنا درد مجھے اس وقت ہوتا ہے۔ تمہاری ڈنڈے سوٹیوں اور تلواروں سے نہیں ہوتا، کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے 70 تلواریں اکٹھی ہو کے میرے جسم میں لگتی اور مجھے اتنا زخم ہوتا ہے جیسے کسی جسم میں کوئی 70 تلواریں مارے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں آدم کے بیٹوں کو اعوذ باللہ بلا کے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھا ہی نہ کرو اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں پڑھا ہی نہ کرو، انہیں بلا ہی رکھتا ہوں، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی۔ تلاوت تو کیے ہوئے دور ایک وقت گزر چکا، تلاوت کرو گے تو اعوذ باللہ پڑھو گے نا، لیکن جب تلاوت کرنے کا ہم نے تو صرف اعوذ باللہ اس کے لیے رکھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں پڑھتا اعوذ باللہ۔ آپ میں خود سوچیں کتنے دن گزر گئے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہمارے تو ذہن میں یہ ڈلا قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی اور تو کوئی بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے اے لوگو، جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، یار کوئی وضو نہیں کرنا، کوئی لمبا چوڑے وظیفے نہیں کرنے، کوئی تسبیح نہیں پکڑنی، کوئی اپنے کونے پہ بیٹھنا نہیں، خوشبو لگا کے چلتے پھرتے ڈیوٹی پہ جا رہے ہو یارا، گھر سے نکل رہے ہو یارا، گھر والی کو بتا دو، بچوں کو بتا دو۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس 10 صفحہ پڑھنے سے پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے سے سارا دن شیطان کی ایسے حفاظت کرتا ہے
کہ جس طرح پانی کے تالاب میں بار والا کوئی اونٹ آ جائے تو تم لوگ عربی لوگ ڈنڈا لے کے اس اونٹ کو بگاتے ہو کہ یہ ایسا دا پانی ایک دنوں آ گیا. تو اس طرح وہ شیطان جب اس بندے کے پاس آنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ ڈنڈا لے کے ان شیطانوں کے پیچھے جاتا ہے کہ خبردار 24 گھنٹے کے لیے بکنگ، یہ بندہ میرا ہو گیا، یہ بندہ میرا ہو گیا. اس کے قریب شیطان کو وہ آنے نہیں دیتا. کرنا کیا ہے؟ 2 منٹ کا وظیفہ ہے. 10 مرتبہ صبح صبح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. انشاءاللہ عادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا کہ شیطان کہنے لگا مجھے اعوذ باللہ والے سے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ صحابی کو وہ وظیفہ بتا رہا ہے. دوسرا کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی محفل سجا کر اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتا ہے مجھے وہ شخص بہت برا لگتا ہے، وہ میرا دشمن ہے. یہی وجہ ہے آج میں اور آپ جو اللہ کے ولیوں کا فیض کھانے والے نسبتوں والے لوگ ہیں، آج ہمیں سوشل میڈیا سے لے کر ہمارے محلے تک، محلے سے لے کر عجیب و غریب لوگ ٹکرتے ہیں، یار یہ اللہ والے تمہیں کیا دیتے ہیں، یہ اللہ والوں سے تمہیں کیا فیض ملتا ہے. شیطانی زبانیں مجھے اور تجھے الگ کرنے کی کرتے ہیں. دیکھو میرے دوستوں، آپ میں سے اکثر جوان ہیں، 20واں سال ہے اس محفل میں الحمدللہ مجھے آتے ہیں. آپ سب میں سے اکثر جوان ہیں اور آپ کے بزرگ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. یہ آپ کے بزرگوں کی ایک نسبت کہ کل تک بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے اس مزار پر جانے کے لیے اس وقت یہ لوگ بسیں کرا کے جانا، مشکلات میں جانا، 3 4 دن ہفتہ وہاں پر رہنا اور عرس کا اہتمام کرنا. آج کل تو میں اور آپ 100 قسم کی سہولتیں آ گئی. صرف دربار شریف کل جب میں نے ویڈیو پہ دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا. اللہ کے ولیوں سے ایسا انہوں نے اپنی نسبت کو جوڑے رکھا. وہی پیغام اب آپ کے لیے ہے. اس نسبت کو جو باپ دادا کی طرف سے ملی، یہ اللہ کے ولیوں کی محبت کا جو مذہب ہے، حقیقت میں عین قرآن اور حدیث کا یہ مذہب ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے آپ کی برادری پر کہ آپ کی برادری کا ایک بچہ اٹھتا ہے اور آخرت کے لیے وہ پلاٹ کسے اچھا نہیں لگتا، کسے دولت اور پیسے اچھے نہیں لگتے یار. اور اس علاقے میں تو ایک کیا اس علاقے کیا کہیں پر بھی ایک زمین کے اس فٹ کی قیمت کتنی ہو چکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا صدقہ کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو میرے ولی کی محفل کے لیے اہتمام کرتا ہے، سارا سال ان لوگوں کو اکٹھا کرے رکھتا ہے، اللہ اس سے یہ کام لیتا ہے، وہ بندہ اپنا پلاٹ اللہ کے گھر مسجد کے لیے وقف فرما دیتا ہے. پھر وہ بار کا بندہ نہیں ہے، وہ دائیں بائیں کا نہیں ہے، وہ کسی اور برادری کا نہیں ہے، وہ آپ ہی کا بچہ ہے، وہ آپ ہی کا بھائی ہے، وہ آپ ہی کا پتریا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے دوستو جو میرا حصے کا کام تھا میں نے کر دیا، اب ایسا اگلا کام ایسا ہے مل کر ہم کرنا ہے ہم نے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زیر تعمیر ہے. آپ کی برادری کے بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید سے اس انجمن جو بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس کا اہتمام کرتی ہے، انہی خادموں میں سے ایک پر نگاہ کرم ایسی پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ ٹھیک ہے اللہ کا گھر بنا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے نے کہا کہ میرے پاس آتے ہو کشمیر میں تو خالی نہ جانا، اب کی جانا تو اللہ کا گھر اڈیالہ میں ایک اور جگہ بنا کے واپس آنا، اب کی جانا تو گھر بنا کے آنا. مبارک ہو بنیادیں کھودی گئی ہیں، مبارک ہو کنکریٹ پڑ گئی ہے، ڈی پی سی ہو گئی ہے، مبارک ہو اللہ نے غیبی سبب کیا ٹنکی بھی بن گئی ہے. اب انتظار ہے اینٹوں کا، انتظار اب انتظار ہے سریوں اور سیمٹ کا، اب انتظار ہے پہلے لنڈر کا کہ پڑھتے ہی اللہ کے گھر سے اذان کی صدائیں ہوں گی، 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، پوری برادری کے لیے بالخصوص بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے فیض کے لیے دعائیں ادھر ہوتی رہے گی. اے بابا بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آنے والا، اے مریدین سرکار، آپ سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. یہ ڈبے میں آیا تو خالی پڑے ہوئے دیکھ کے دل کے پھپھولے میرے جل ہو گئے. ڈبے خالی نہیں آ جائیں گے، ہر شخص اٹھے گا اپنے اپنے حصے کا، اپنی اپنی بساط کے مطابق. یار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، تتر کے گھونسلے کے برابر بھی
میں اور آپ اکثر زمیندار لوگ ہیں، ہمارے علاقے آج کل گندم وغیرہ وہاں ہوتی ہے، تتر کا گھونسلہ آدھی اینٹ جتنا ہوتا ہے، آدھی اینٹ جتنا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے۔ یار آدھی اینٹ بھی اللہ کے گھر میں دے نہیں سکتے ہیں ہم۔ فرمایا جس نے آدھی اینٹ بھی دی دوسرے معنوں میں، اللہ اس کا محل جنت میں بنائے گا۔ اے بابے بگا سرکار رحمت اللہ علیہ کے مریدو، جنت پکار رہی ہے تمہیں، کتنا پیسہ جا کے شنواری اور کڑھائیوں پہ لگا دیں۔ ابھی سردیاں گزری، مچھلی کا بل 4-4 ہزار 6-6 ہزار جنے دے کے آتے ہیں۔ ابھی ایسا ہے سیور پہ چلے جائیں 2.5-3 ہزار کی پھکی وہاں پر لگا دیں۔ اور جناب علی 100 قسم کے چسکے زبانوں کے ہیں، کیا آخرت کا چسکا تیار کیا کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والی کے اولادیں میں سامنے بیٹھی، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بندہ بھی جس نے جگہ دی، یہ بھی اللہ کے ولی کا مرید ہے، اور آپ اور میں جو بیٹھے ہم بھی تو اللہ کے ولی کے مرید اور محبت میں ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جامع مسجد ابوبکر صدیق پلاٹ اللہ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دے دیا، اللہ نے اسے دل دیا، اس نے اپنا حصہ دے دیا۔ بڑھو اور بڑھ چڑھ کر ان غلوں میں اپنا اپنا حصہ ڈالو، پھر اس کے بعد تیسرا دعا فرمائیں۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ان غلوں کو خالی نہ رہنے دیں۔ سرکار کی